طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی آپ کو اور آپ کے جانسار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تبلیغ فرماتے رہے. آپ کے صبر و تحمل میں، ضبط و برداشت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی. آپ مسلسل تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے اور اسلام پھیلتا گیا. شہر مکہ سے باہر بھی اسلام پھیلنے لگا اور اسلام کی شعاع مدینہ منورہ تک جا پہنچی. مدینہ منورہ کے لوگ مسلمان ہوئے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو اسلام کو ایک پرامن جگہ، ایک محفوظ مقام مدینہ منورہ مل چکا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ ہیں شہر مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائیں. آپ نے اعلان عام فرما دیا کہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں. تو صحابہ کرام نے ہجرت کے سلسلے کو جاری کر دیا. جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان گھر بار چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، صحابہ کرام کو روکنا شروع کر دیا. کوئی صحابہ کرام کو یہاں پر مکہ مکرمہ میں قید بھی کر لیا گیا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے چھپ چھپا کر اپنے جو ہے ہجرت کے سلسلے کو جاری رکھا. سب سے پہلے جنہوں نے ہجرت فرمائی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد یک بعد دیگر صحابہ کرام نے ہجرت کے سلسلے کو جاری کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے بھی اپنا سامان باندھ لیا تھا ہجرت کے سفر کے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو روک لیا تھا کہ آپ رک جائیں، میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، مجھے بھی یہاں سے روانگی کی اجازت ملے گی، میں بھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، تو پھر آپ میرے ساتھ جائیے گا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے روک لیا تھا. بہرحال جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے روک ٹوک کے باوجود بھی نہیں رک پا رہے، مدینہ منورہ شفٹ ہو رہے ہیں اور مدینہ کے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے. اگر اللہ کے رسول بھی مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ منورہ اسلام کا مرکز بن جائے گا، تو وہاں پر سے ایک بڑا لشکر تیار کیا جائے گا اور واپس آ کر ہمارے اوپر حملہ کیا جائے گا. جیسا سلوک ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ویسا سلوک ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کو نقصان پہنچایا جائے گا. کفار مکہ کو اس طرح کے خطرات ہو گئے تو انہوں نے یہاں پر مکہ مکرمہ میں ایک اجلاس بلایا. یہاں پر ایک جگہ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، اس جگہ کا نام تھا دارالندوہ. دارالندوہ ایک پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، وہاں پر بڑے بڑے مشورے مشاورت ہوا کرتا تھا. تمام جو ہے مشرکین جو ہے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ ناپاک ارادہ بنایا کہ ہم آج کی رات اللہ کے رسول پر حملہ کرتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں. انہوں نے یہ ناپاک ارادہ بنایا اور آدھی رات کا وقت انہوں نے مقرر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے مسجد الحرام جایا کرتے ہیں تو یہ لوگ اپنا ناپاک ارادہ کامیاب کریں گے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. تو کافر اپنے گھروں کو چلے گئے اور ادھر دوسری جانب فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ کو کافروں کا جو ناپاک پروگرام بنایا گیا وہ سب کچھ بتا دیا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شہر مکہ سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، آپ بھی شہر مکہ سے ہجرت فرما جائیں اور آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے. آج کی رات کافروں نے یہ ناپاک ارادہ بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شہر مکہ سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، آپ بھی شہر مکہ سے ہجرت فرمائیں. اس اطلاع کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے. حضرت ابوبکر صدیق سے ہجرت کے سارے مراحل طے فرمایا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہاں سے روانگی کی اجازت مل چکی ہے
اور آج کی رات ہم شہر مکہ کو چھوڑ دیں گے، آپ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے سارے مراحل طے فرمائے، سارا پروگرام طے فرما کر گھر واپس تشریف لے کر آئے اور رات کے ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آج کی رات آپ میرے بستر پر سوئیں گے، میری چادر اوڑھ کر آج کی رات آپ سوئیں گے۔ آج کی رات کافروں نے یہ ناپاک ارادہ بنایا ہوا ہے اور مجھے بھی اللہ کی طرف سے یہاں سے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ آپ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیے گا، آپ کو کافروں سے کوئی تکلیف پریشانی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف پریشانی نقصان نہیں پہنچے گا کافروں کی طرف سے۔ آپ میرے بستر پر سو جائیے گا اور صبح اٹھ کر آپ نے لوگوں کو امانتیں واپس لوٹانی ہیں، جن لوگوں نے میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں آپ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا کر آپ بھی ہمارے پیچھے مدینہ منورہ آ جائیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بستر پر سلایا۔ رات جب تاریک ہو گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، جب لوگ گہری نیند میں چلے گئے تو کفار مکہ جنہوں نے ناپاک ارادہ بنایا ہوا تھا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا رخ کیا اور دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کب اللہ کے رسول تہجد کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو یہ لوگ اپنا ناپاک ارادہ کامیاب کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے، ایک مٹھ بھر مٹی اٹھائے اور ساتھ ایک آیت بھی تلاوت فرما رہے تھے، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے، ایک مٹھ بھر مٹی اٹھائی، ساتھ یہ آیت بھی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے مٹھ بھر مٹی جو کافر گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ان کے اوپر جھاڑ دی، وہ مٹی، ان کی نظریں بند ہو گئی، ان کی آنکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے تھے، ان کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ سبحان اللہ، ان کے درمیان سے گزر کر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور 4-5 میل کے فاصلے پر سور نامی پہاڑ کے اوپر غار سور میں تشریف فرما ہوئے